السلام علیکم، ہیئر از محمد عثمان احمد، اور آج ہم پرسنٹائلز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے اکثر سوال کیے ہوں گے پرسنٹیج معلوم کرنے کے۔ اس میں آپ کیا کرتے ہوتے ہیں کہ دی گئی ویلیو کو 100 پر تقسیم کرتے ہیں، جو جواب آتا ہے آپ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ویلیو کی اتنی پرسنٹیج آ گئی ہے۔ تو کنسیپٹ سیم ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہم چونکہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے بجائے سادہ نمبر ملنے کے آپ کو ایک ڈیٹا دے دیں گے، کبھی گروپ فارم میں کبھی ان گروپ فارم میں، تو آپ نے اس کی پرسنٹائل نکالنی ہوگی۔ تو پرسنٹائل نکالنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جسٹ آپ نے دیے گئے ڈیٹا کو ترتیب سے لکھنا ہے، چھوٹی ویلیو پھر بڑی ویلیو پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی، ترتیب سے لکھنے کے بعد آپ دیے گئے ڈیٹا کے 100 حصے کریں گے برابر برابر، obviously by using specific formula۔ تو 100 برابر حصے کر کے جو جواب آئے گا آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس پرسنٹائل آ گئی ہے۔ باقی میں نے آگے پیتھ پرسنٹائل لکھا ہے، تو کیونکہ سوال کے اندر کبھی آئے گا کہ آپ اس کا 65واں حصہ نکالیں، کبھی آئے گا آپ اس کا 15واں حصہ نکالیں، تو وہ جتنا حصہ نکالنا ہوگا آپ پی کی جگہ وہ ویلیو کہیں گے کہ آپ نے اس کا 65th پرسنٹائل نکالا ہے یا 56 پرسنٹائل، یوں کر کے اس وجہ سے پیتھ پرسنٹائل بھی سے بولتے ہوتے ہیں۔ فارمولوں کی طرف آنے سے پہلے ذرا اسے ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ Percentiles are the values of the variate that divide a set of data into 100 equal parts after arranging the observation in order of magnitude۔ وہی بات کہ دیے گئے آبزرویشن کو آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے، ترتیب سے لکھنے کے بعد آپ نے اس کے 100 برابر حصے کر دینے ہیں، وہ پرسنٹائل کہلائے گا۔ خیر ڈیفینیشن سے ہٹ کے ہم نے فارمولہ کو ڈسکس کرنا ہے، تو ہم دونوں طرح سے دیکھیں گے، ان گروپ ڈیٹا کے لیے بھی گروپ ڈیٹا کے لیے بھی۔ تو پہلے ان گروپ ڈیٹا کا فارمولہ، جب آپ کو کہا جائے گا کہ یہ ان گروپ ڈیٹا ہے تو آپ نے سب سے پہلے دیے گئے آبجیکٹس کی تعداد کو گن لینا ہے۔ تعداد کو گن کر جو جواب آئے گا وہ آپ کے پاس n سمال n کے برابر ہوگا۔ تو آپ نے n کے اندر اگر آپ پہلی ٹرم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو n میں اپنی طرف سے 1 ایڈ کرنا ہے، جو جواب ہے اسے 100 پر ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو آپ کے پاس اتنے والی ٹرم جو ہے وہ اتنے پرسنٹائل یہ P1 پرسنٹائل کہلائے گی۔ اور اگر آپ جنرل کر کے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس فارمولہ ہوگا PI ایکول I ٹائم n+1 ڈیوائڈنگ بائی 100th ویلیو۔ تو مثلا آپ P15 معلوم کرنا چاہتے ہیں تو I کی جگہ 15 پٹ کریں گے، 15 انٹو n+1 ڈیوائڈنگ بائی 100، تو اتنے والی ویلیو جو ہے ترتیب میں لکھے گیا اتنے والا نمبر آپ کے پاس وہ پرسنٹائل متعلقہ کہلائے گی۔ لیکن عموماً یہ کویسچن جو ہے یہ آپ کے پاس گروپ ڈیٹا کے لیے آ رہا ہوتا ہے، تو ہم گروپ ڈیٹا کا ایک سوال حل کر لیں گے۔ تو گروپ ڈیٹا کا فارمولہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کئی بار یہ ہوگا کہ ہم جب کویسچن سالو کر رہے ہوں گے نا تو ہمارے پاس سوال اشاریہ میں آ جائے گا جواب اس کا۔ مثلا میں نے P15 نکالا، وہ آ گیا 5.6 لائک یہ آ گیا۔ تو 5.6 ٹرم تو میں نہیں نہ دیے گئے ڈیٹا میں عموماً سیدھی سیدھی ویلیو ہوتی ہیں کہ 5ویں ٹرم 7ویں ٹرم 10ویں ٹرم، تو اشاریہ والی ٹرم ہوتی کوئی نہیں کہ آپ 5.6ویں ٹرم معلوم کریں، وہ تو ہوتا کوئی نہیں۔ تو پھر آپ نے اسے کس طرح حل کرنا ہے؟ اسے حل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، یہ نیچے فارمولہ لکھا ہوا ہے، آپ نے دی گئی ویلیو کا جو پوزیشنل پارٹ ہے اشاریہ سے پہلے والا حصہ وہ الگ کر دینا ہے، اشاریہ کے بعد والا حصہ الگ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اشاریہ سے پہلے والا حصہ پوزیشنل ویلیو کہلائے گا، اشاریہ کے بعد والا حصہ ڈیسیمل پارٹ کہلائے گا۔ آپ نے اضافی طور پر ڈیسیمل پارٹ کے ساتھ جتنی ٹرم یہاں پہ آئے گی، مثلا 5ویں ٹرم آ گئی ہے تو آپ نے 5ویں سے اگلی ٹرم وہ 6ویں آ جائے گی، 6 میں سے 5 مائنس کر دینا ہے، یعنی وہ والی ٹرمز مائنس کر کے اور پھر انہیں آپ نے ڈیسیمل پارٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے، جو جواب آئے گا اسے آپ نے پوزیشنل ویلیو میں سم اپ کر دینا ہے، تو یہ آپ کے پاس آپ کی متعلقہ پرسنٹائل آ جائے گی فار ان گروپ ڈیٹا۔ لیکن ہم گروپ ڈیٹا کے لیے ایک سوال حل کر لیتے ہیں۔ گروپ ڈیٹا کا فارمولہ یہ ہوگا P1 کے لیے L+H/F انٹو n/100 - C۔ کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور PI کے لیے L+H/F IN/100 - C۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ فارمولے یاد رکھنے ہیں۔ عموماً فارمولہ تو ہم یہ یوز کیا کریں گے، وہ چلے پہلی ٹرم میں نے لکھ دی۔
ایل ہوتا ہے، آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کیا، آپ سب سے پہلے آپ نے کلاس باؤنڈری جو ہے نا، کلاس باؤنڈری کہہ رہا ہوں، ماڈل کلاس آپ نے، یہاں پہ دیکھیں میں نے بار بار ماڈل کلاس کا ذکر کیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ماڈل کلاس دیے گئے ڈیٹا میں سے معلوم کرنی ہے، گروپ ڈیٹا میں سے معلوم کریں گے۔ ماڈل کلاس معلوم کرنے کے بعد آپ اس ماڈل کلاس کو لے کر اس کی جو لوور کلاس باؤنڈری ہوگی اسے ایل کا نام دیں گے، جو گروپس کے اندر گیپ ہے اسے ایچ کا نام دیں گے، انٹرول گیپ، اور ماڈل کلاس کی جو فریکوینسی ہوگی اسے ایف کا نام دینا ہے۔ آئی ہوگا، آپ نے جتنا پرسنٹائل معلوم کرنا، مثلا 5واں پرسنٹائل تو آپ نے آئی کی جگہ 5 پٹ کر دینا۔ این ہوگا آپ کے پاس سم آف فریکوینسیز، یعنی جتنی فریکوینسی دی گئی ہیں ان کو سم کر کے سگما ایف کے برابر این ہوگا، 100 تو 100 ہی رہے گا، مائنس سی ہوگا پریسیڈنگ کمولیٹیو فریکوینسی، جو آپ کی ماڈل کلاس ہوگی اس سے پچھلے والی فریکوینسی وہ سی کے برابر ہوگی۔ فی الحال یہ فارمولے یاد رکھیں، اب میں اس کو لے کر سوال حل کرواتا ہوں، پھر آپ کو کلیئر ہوگا۔ میرے پاس 119 نمبر پہ یہ سوال ہے کہ یہاں پہ ایک غلطی یہ ہوئی ہے لکھنے میں کہ ڈی لکھا ہوا ہے، ایکچولی ہم ابھی پرسنٹائل معلوم کر رہے ہیں، آپ پی لکھ لیجئے گا، پی 65 اور پی 94 معلوم کرنا ہے، یہ نیچے میں نے صحیح طرح سے حل کیے ہوئے ہیں، پی 65 اور پی 94، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے معلوم کرنا ہے، ڈی کی جگہ پی کر دیجئے گا، پی 65 اینڈ پی 94 ہم نے فائنڈ کرنا ہے۔ آپ کو کویشچن صرف اتنا دیا جائے گا، یہ جیسے جو یہ ہے کہ کلاس اور فریکوینسی گیون ہوگی اور کہا جائے گا کہ اتنے والا پرسنٹائل معلوم کریں، تو کلاس 110 119 تک اور 200 سے 209 تک یہ ایک مختلف کلاسز گیون ہے، اور فریکوینسی 2 سے لے کر اینڈ تک 2 تک گیون ہے، مختلف گروپ کی مختلف فریکوینسی ہے۔ آپ کو اتنا سا سوال دیا جائے گا، یہ جو ویلیوز لکھی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے انہیں ترتیب میں سولیوشن کے اندر لکھ لینا ہے۔ تو دیکھیں جی، ہم سولیوشن کی طرف آ گئے، ہم نے ترتیب میں دی گئی کلاس کو لکھ دیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اکثر بچے یہاں پہ سوال یہ بھی کر دیتے ہوتے کہ درمیان میں مائنس کہاں سے آ گیا، تو یہ ایکچولی مائنس نہیں ہے، یہ کلاس کی ویریشن کو شو کر رہا ہے کہ یہ گروپ جو ہے 110 سے 119 تک ہوگا، 110 ٹو 119، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے 200 سے 209 تک یہ گروپ کی ویریشن ہے، یہ ڈیٹا ہمارے پاس گیون ہوگا، اور فریکوینسی متعلقہ گروپ کی گیون ہوگی۔ پہلے گروپ کی فریکوینسی یعنی اس کے اندر ایلیمنٹ کی تعداد 2 ہے، اگلے کے ایلیمنٹ کی تعداد 4 ہے، اسی طرح سے یہ سب کی فریکوینسی گیون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتنا سا ہوگا، ہمیں چونکہ فارمولہ میں سم آف فریکوینسی چاہیے تو ہم نے ان سب فریکوینسیز کو جمع کر لینا ہے، ان سب کو جب سم اپ کیا تو 120 کے برابر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں بعد میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جو میں نے ابھی کلر کیے ہیں یہ ڈیٹا صرف گیون ہوگا، تو ہمیں 2 اضافی چیزیں معلوم کرنا پڑیں گی اس سوال کے لیے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کلاس باؤنڈری معلوم کرنی ہے سی بی، اور کمولیٹو فریکوینسی سی ایف معلوم کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے، پہلے تو یہ فریکوینسیز کا سم کر لیا، 120 یہ نیچے گیون ہے، مطلب میں نے نکال کے حل کر کے یہ لکھ دیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے فریکوینسی کو سم اپ کر لینا ہے، یہ کیپیٹل این یا سمال این کہہ رہے ہیں یا سگما ایف کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر میں نے فارمولہ میں سمال این لکھا ہے ایکول ٹو سگما ایف، جیسے آپ مناسب سمجھیں، تو یہ 120 سم آف فریکوینسی ہے۔ اب ہم کلاس باؤنڈری نکالتے ہیں، یہ میرے پاس پہلی کلاس ہے 110 سے 119 ہے، جتنی بھی کلاسز گیون ہیں ان میں آپ نے لوور ویلیو میں 0.5 کم کر کے اپر ویلیو میں 0.5 بڑھا کے لکھنا ہے، تو ہر جو گروپ ہے اس کی یہ کلاس باؤنڈری آ جائے گی۔ مثلا 110 میں سے 0.5 کم کیا تو 109.5 آیا، 119 میں 0.5 بڑھایا تو 119.5 آ گیا۔ سملرلی وی ہیو لاسٹ گروپ 200 میں سے 0.5 کم کیا تو 199.5 آیا، اور 209 میں اضافہ کیا تو 209.5 آ گیا۔ تو یہ ہمارے پاس کلاس باؤنڈری بھی بن گئی، یہ لیں جی، یہ سارے کلر ہو گئے، چلے کلر کر دیتے ہیں۔ کلاس باؤنڈری بھی آپ نے نکال لی۔ کلاس باؤنڈری کیسے نکالنی ہے؟ 0.5 گروپ دیے گئے کلاس میں 0.5 کم اور 0.5 زیادہ۔ اب ہم نے یہاں پہ کمولیٹو فریکوینسی نکالنی ہے، مجموعی تعدادات کبھی کسی دور میں آپ نے 9th 10th میں نکالے ہوں گے۔ تو کمولیٹو فریکوینسی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلی فریکوینسی آبزرو کرنی ہے، یہاں پہ فریکوینسی ہے 2، آپ نے اسے ایز اٹ از لکھ لینا ہے، تو یہ 2 آ گئے۔ اس کے بعد
اگلا آپ نے یہی جو فریکوینسی ہے اگلی فریکوینسی میں جمع کر دینی ہے 2 + 4. جو جواب آئے گا وہ آپ نے اس باکس میں لکھ دینا ہے. دس ول بی 6. اس طرح 6 میں 17 جمع کریں گے تو 23 آ جائے گا. 23 میں 28 جمع کریں گے تو 51 آ جائے گا. سملرلی یہ سارے ایڈ کرتے جائیں گے نیکسٹ کے اندر، تو 118 کے اندر 2 جمع کریں گے تو 120 آ جائے گا. یہ ہمارے پاس کمولیٹو فریکوینسی آ جائے گی. تو فی الحال ہم نے کام یہ کیا ہے کہ ایک تو فریکوینسی کو سم اپ کیا، یہ 120 جواب آیا، کلاس باؤنڈری نکال لی اور کمولیٹو فریکوینسی نکال لی. ان کو ہم نے بعد میں یوز کرنا ہے. اب آتے ہیں سوال کی طرف. اب ہم نے 65th پرسنٹائل نکالنا ہے، تو P65 نکالنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ماڈل کلاس معلوم کرنا پڑے گی. نوٹس وغیرہ میں عموماً یہ گیون نہیں ہوتا، تو یہ ہنٹ میں نے ساتھ لکھ دی ہے. ماڈل کلاس آپ نے کیسے معلوم کرنی ہے. آپ نے ایک فارمولہ لگانا ہے IN ڈیوائڈنگ بائی 100. بس اتنا، IN ڈیوائڈنگ بائی 100. n ہمارے پاس ہے 120 ہے، ٹھیک ہے جی، وہ میں نے ادھر 120 لکھ دیا. I ہوگا جتنا والا پرسنٹائل ہم نے معلوم کرنا ہے. ہم نے چونکہ 65واں پرسنٹائل معلوم کرنا ہے تو I کی جگہ آپ نے 65 لکھ دینا ہے. 65 کو میں نے 120 سے ملٹیپلائی کیا، جو جواب آیا اسے 100 پر تقسیم کرنا ہے. 100 پر تقسیم کریں گے، آپ کے پاس حل کر کے 78 جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلا کام آپ نے پرسنٹائل کے اندر کلاس ماڈل کلاس معلوم کرنے کے لیے پہلے یہ چیز معلوم کرنی ہے. یہ ایک چھوٹا سا ہنٹ ہے کہ آپ نے I یعنی جتنا پرسنٹائل معلوم کرنا ہے اسے n سے یعنی سم آف فریکوینسی سے ملٹیپلائی کرنا ہے. جو جواب آیا 100 پر تقسیم کرنا. اب یہ جواب آیا 78. اب آپ نے پیچھے گروپ کی طرف آنا. آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ 78 کہاں پر آ رہا ہے. یہاں کمولیٹو فریکوینسی میں نے دیکھا تو یہاں 76 ہے، یہاں 94 ہے. تو اگر ایگزیکٹ 78 نہ ہوا تو آپ نے اگلے گروپ میں جو اس کے قریبی ہوگا وہ اگلا گروپ یہی ہوگا. اس کو آپ نے پوری ماڈل کلاس کا نام دے دینا ہے. یہ اب 76 سے آگے 94 آ رہا ہے، تو جہاں 78 تو تھا کوئی نہیں، اگر ہوا تو پھر ٹھیک ہے، اگر اور عموماً نہیں ہوگا ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ جو ہے اس کے اگلی جو ویلیو ہوگی اس کے اندر آپ نے اسے ماڈل کلاس کا نام دے دینا ہے. تو یہ 76 تھا، 76 سے آگے 78 ہے، تو 78 اگر نہ ہوا تو آپ نے اگلے گروپ کو ماڈل کلاس کا نام دے دینا ہے. تو آپ کے پاس 94 والا یہ ماڈل کلاس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس ماڈل کلاس کی جو فریکوینسی ہے اصل، اسے آپ نے سمال f کا نام دینا. اس ماڈل کلاس کی جو کلاس باؤنڈری ہے اس کی لوور ویلیو کو l کا نام دینا. تو یہاں f ہے 18، ٹھیک ہے جی، l ہے جو 159.5. یہ دو بھی چیزیں. h آپ کو پتہ ہے کہ 110 سے 119 تک وہ 10 کا فرق آ رہا ہے، تو یہاں کوئی سی بھی آپ ویلیو جو ہے وہ h کہلائے گی. تو انٹرول گیپ آپ کے پاس 10 آ جائے گا. یہاں پہ جو جتنا فرق آ رہا ہے نا، سب میں فرق سیم ہوتا ہے، تو h آپ کے پاس 10 کے برابر ہوگا. اور یہ ابھی میں نے بتایا کہ 94 یہ میرے پاس کلاس باؤنڈری ہے، تو 94 سے متعلقہ یہ پورا گروپ جو ہے یہ ایک ماڈل کلاس کہلائے گی. تو اس کی کلاس باؤنڈری جو ہے وہ لوور ویلیو سے ہم نے l کے برابر 159.5، اسی کی فریکوینسی کو سمال f کا نام دیا. اور اس سے پیچھے والی جو ویلیو ہوگی 94 سے پیچھے والی ایک ویلیو پچھلا باکس کمولیٹو فریکوینسی میں وہ c کے برابر ہوگا. تو c ہمارے پاس 76 آ گئے. جسٹ یہ ویلیوز آپ نے فارمولہ میں پٹ کرنی ہے. وی ہیو l equals 159.5، f equal 18، h equal 10 اینڈ c equal to 76. بس یہ والی ویلیو آپ نے P65 والا فارمولہ جو ابھی میں نے PI والا بتایا تھا اس میں پٹ کرنی ہے، تو 160.61 جواب آ جائے گا. l کی جگہ 159.5، h کی جگہ 10، f کی جگہ 18، 65n یعنی IN تھا نا، یہ میں نے فارمولہ بھی بتایا ہے کہ L + H/F × IN/100. I کی جگہ آپ نے 65 درج کیا، n کی جگہ 120، 100 پر تقسیم کیا، جو جواب آیا اس میں سے 76 مائنس کر دیا، حل کرا کے 160.61 آ جائے گا. اب P94 معلوم کرتے ہیں. 94 ہے تو پہلے میں 94 کو سم سے ملٹیپلائی کروں گا. 94 ملٹیپلائی بائی 120، جو جواب آیا اسے 100 پر تقسیم کیا تو 112.8 میرے پاس آیا ہے. اب میں نے ادھر کمولیٹو فریکوینسی میں 112 کو دیکھنا ہے، تو میرے پاس 112 جو ہے وہ یقیناً 113 والے گروپ میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں نہیں، اس سے آگے آئے گا 113 والے گروپ میں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس پورے گروپ کو
ماڈل کلاس کا نام دے دینا. تو یہاں پہ سمال ایف جو ہے 6 کے برابر آ گیا, اس کی لوور ویلیو سمال ایل کے برابر آ گئی 179.5. اس سے پیچھے والی ویلیو سی کے برابر آئی, سی 107 کی ایکول آ گیا. سو وی ہیو ایل ایکول 179.5, ایف ایکول ٹو 6, ایچ ایکول ٹو 10. یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے سارا, ایچ ایکول ٹو 10, وہ انٹرول گیپ تو سیم ہی رہے گا, سی 107. یہ ساری ویلیو آپ دیے گئے ادھر فارمولہ پہ پٹ کریں گے آپ. جیسے 65 تھا تو ادھر پی 94 معلوم کر رہے ہیں تو این کو آپ نے 94 سے ضرب دینا ہے, تو حل کر کر آگے 189.17 ہمارا جواب آ جائے گا. ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. آگے پھر بہت سارے سوال ہیں مختلف فارمولوں کے ذریعے سے, تو آپ ایک ہی فارمولہ کو فالو کر لیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ڈیسائلز کریں گے. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے.